اب وہ بندہ تو روانہ ہو گیا مجھ سے وعدہ کر کے کہ نہیں میں حنفیت پہ قائم رہوں گا، بھلے سے ان کی تربیت حاصل کروں گا، دین کی تعلیم حاصل کروں، لیکن رہوں گا حنفی ہوئی۔ مغرب کی اذان ہوئی، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ تو نے حنفی ہی رہنا ہے، اہل حدیث نہیں ہونا، اب یہاں تو میں خود اہل حدیث ہو چکا ہوں، چونکہ کتاب و سنت کے آگے میں نے اپنے آپ کو ڈھیر کر دیا۔ مسجد میں پہنچے، میں فٹافٹ گیا وضو خانے کے اوپر، جلدی سے میں نے وضو بنایا، ایک کونے پر کھڑے ہو کے میں نے نماز شروع کی۔ میں نے کہا یار اس کو نہ پتہ چل جائے کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، ورنہ یہ کہے گا مجھے روکا خود ہو گیا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، نماز شروع کی، سینے پر ہاتھ میرے باندھے ہوئے، اتنے میں نماز میں محسوس تو ہوتا ہے نا، دیکھا وہی ظالم میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب نماز میں محسوس سب کچھ ہونے لگا، اس نے بھی رفعین کیا تھا، ہاتھ اس کے بھی سینے کے اوپر تھے، رکوع میں جانے سے پہلے اس نے بھی رفعین کیا۔ اب پوری نماز تجسس کے اندر تبدیل ہو گئی۔ وہ بھی یقیناً سوچ رہا ہوگا، میں بھی سوچ رہا تھا، سلام پھیرا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں ہی مسکرانے لگے۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے چھوڑ، تجھے کیا ہوا؟ سن 2001 کی بات ہے، میں نے تحقیق کرنا شروع کی، کرتے کرتے سن 2002 تک میں کافی حد تک مطمئن ہوا، مجھے کتاب و سنت کے دلائل ملنا شروع ہوئے۔ ایک دن میں اپنے جہاں میں نماز پڑھتا تھا وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا، چونکہ مجھے کچھ اہل حدیث ملے، دوست ملے، انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، اس کتاب کا نام تھا نماز نبوی، دیکھی ہوگی آپ نے نماز نبوی۔ وہ کتاب مجھے ایک دوست نے تحفے میں دی، یہ سن 2001 کی بات ہے، میری کالج لائف تھی، اسٹوڈنٹ لائف تھی۔ میں وہ کتاب لے کے اپنے مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور مولوی صاحب کو وہ کتاب دکھائی، اور میں نے کہا مولوی صاحب کچھ لوگ ہیں جنہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے، اہل حدیث، انہوں نے یہ کتاب مجھے دی ہے اور اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے اس کتاب کے اندر محسوس کیا کہ حوالہ جات دیے گئے حدیثوں کے، بخاری کے، مسلم کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاندھوں تک ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی نے سینے پر ہاتھ باندھا، رکوع جانے سے پہلے رفعین، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفعین۔ مولوی صاحب مجھے میری نماز اس نماز نبوی میں نہیں ملی، چونکہ پوری زندگی جو نماز میں نے پڑھی تھی وہ کتاب تھی، اس سے میں نے سیکھی، اس کتاب کا نام تھا نماز حنفی۔ اس کتاب کے اندر مجھے میری یہ نماز نہیں ملی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا نقشہ کھینچا گیا کہ اللہ کے نبی رکوع جانے سے پہلے، رکوع کے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی رفعین کیا کرتے۔ اے مولوی مجھے اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ سکھا۔ اس میں حوالے ہیں بخاری کے، اس میں حوالے ہیں مسلم کے، اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شافعی، حنبلی، سب کا اس بات پر یقین اور اتفاق کہ اس زمین کے اوپر قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ اور جو کتاب میرے ہاتھ میں آج موجود ہے جسے نماز نبوی کہتے ہیں، اس کے اندر بخاری کے حوالہ جات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، اللہ کے نبی رکوع جانے سے پہلے رفعین، رکوع سے اٹھنے سے پہلے رفعین، آمین بالجہر ہوتی، قدم سے قدم ملائے جاتے، کندھے سے کندھا ملایا جاتا۔ اے مولوی مجھے میری نماز بخاری کے اندر دکھا، حدیث کے اندر دکھا۔ اس مولوی نے بھی یہی بات کہی جو اس مولوی نے کہی تھی کہ ہم عید میلاد النبی منائیں گے بغیر کسی دلیل کے منائیں گے۔ جب میں نے مولوی سے مطالبہ کیا دلیل کا، میں نے کہا مولوی صاحب مجھے میری نماز دکھائیے، اور چونکہ آپ کہتے ہیں کہ بخاری بہترین کتاب ہے تو مجھے بہترین کتاب میں میری نماز دیکھنی ہے۔ کتابیں تو بہت ساری ہیں نا، ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، نسائی بھی ہے، لیکن چونکہ تیرا اپنا کہنا یہ ہے کہ بخاری بعد از قرآن کے بعد اس زمین کے اوپر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری ہے۔ اے مولوی مجھے میری نماز بخاری میں دکھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا دیکھو اس وقت تم ایک بہت بڑے دارالفتاء میں بیٹھے ہوئے ہو، ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا دارالفتاء ہے، اور چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں موجود ہیں، جتنی کتابیں تو یہاں پر دیکھ رہا ہے، لیکن ایک بات سن۔ میں نے کہا سنائیے۔ کہنے لگا ایک رات امام غزالی کے پاس شیطان آیا، امام غزالی کے پاس شیطان آیا، اور شیطان نے امام غزالی کو کہا کہ اے غزالی آج کی رات تو میرے ساتھ اللہ کی توحید کے اوپر مناظرہ کر۔ کہنے لگے امام غزالی نے شیطان کو اللہ کی توحید کے اوپر 99 دلائل دیے، 99 دلائل،
لیکن شیطان سارے کے سارے دلائل کو رد کرتا چلا گیا۔ بالآخر غیب سے یہ آواز آئی، اے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ میں نے کہا حضور واقعہ بہت اچھا ہے، مزہ بھی آیا سننے میں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے حوالہ مانگنے آیا ہوں، دلیل مانگنے آیا ہوں کہ جو نماز میں پوری زندگی پڑھتا رہا، کانوں کی لو کو چھو کے، ناف پہ ہاتھ باندھ کے، بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے، جو نماز میں پوری زندگی پڑھتا رہا، مجھے میری نماز کتاب و سنت میں دکھا، حدیث میں دکھا۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی سے شیطان مناظرہ کرتا رہا، یہ ساری کہانی آپ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ کہنے لگا جس طرح اللہ رب العالمین نے امام غزالی کو یہ کہہ دیا کہ اے غزالی تو شیطان کو یہ کہہ دے کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، شیطان بھاگ گیا۔ تو ان وہابیوں کو، ان اہل حدیثوں کو جا کر کہہ دے کہ میں بغیر کسی دلیل کے دیوبند کو حق اور سچ مانتا ہوں، دیکھو یہ بھی رفع چکر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے دماغ میں وہاں شک کا بیج بو دیا اس نے کہ یار میں اہل حدیثوں سے ملتا ہوں، وہ کتاب و سنت کے دلائل دکھاتے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے نبی کی نماز بخاری کے اندر موجود، یہ دیکھو میرا عمل کتاب و سنت میں موجود، آج میں اس مولوی کے، اس کی مسجد میں، اس کے مدرسے میں، اس کے دارالفتہ میں دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہانی سنا کے بھیج رہا ہے۔ وہاں سے شک کا بیج اس نے خود میرے ذہن کے اندر بویا۔ پھر اللہ نے توفیق دی، میں نے کہا یار یہ نماز نبوی میں جو ریفرنسز دیے گئے ہیں، جو کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں، کیوں نہ ان کو اصل کتابوں میں ڈھونڈا جائے، ہے کہ نہیں؟ کیوں نہ ان کو اصل کتابوں میں ڈھونڈا جائے؟ لہذا میں ایک اسکول میں نوکری کرتا تھا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ بخاری بھی رکھی ہوئی، مسلم بھی رکھی ہوئی۔ اچھا وہ اسکول کا جو آنر تھا وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لہذا یہ بھی خدشہ نہیں کہ اہل حدیثوں کی چھاپی ہوئی کتاب کا کوئی ترجمہ ہوگا۔ لہذا میں نے بخاری اٹھائی، بخاری کو کھول کے دیکھنا شروع کیا، اللہ کی قسم میری آنکھیں کھل گئیں۔ مومن تو وہ ہے جو دلیل کے آگے اپنے سر کو تسلیم خم کر دے، وہ مسلمان ہی کیا کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کی بات پیش کی جائے اور وہ یہ کہتے کہ میرے آباء و اجداد یہ کرتے رہے۔ میں نے بخاری کو کھول کے مطالعہ کرنا شروع کیا، مجھے میرے نبی کی وہ نماز ملی کہ جس میں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ کاندھے تک اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، سینے پر ہاتھ باندھا، رکوع جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، آمین بالجہر، قدم سے قدم کا ملانا، اپنا کندھوں سے کندھے کا، مجھے میرے نبی کی پوری نماز کا نقشہ بخاری کے اندر مل گیا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا یہ مولوی تو مجھے یوں ہی گھماتا رہے گا، لیکن میرے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اور نبی کے فرمان کے آگے مومن آدمی اگر اپنے سر کو نہیں جھکائے گا تو میرے محترم بھائیوں پھر میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بغیر دلیل کے اپنے مولویوں کی، اپنے خاندان کی، آباء و اجداد کی مانتا رہا، اور جب دلیل سامنے آئے کہ دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان، تو آگے سے دلیل کے طور پہ اپنے آباء و اجداد کو پیش کرے۔ میرے نبی نے فرمایا، یوں ہی صحابہ موجود تھے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے صحابہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جس نے جانے سے انکار کیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، وہ صحابہ جن کا جینا مرنا جنت کے لیے تھا، وہ صحابہ کی جو بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے جہاد اسی جنت میں جانے کے لیے کیا کرتے، وہ صحابہ جو جنت کے حصول کے لیے اپنے ماں باپ کو، گھر بار کو، کنبے قبیلے کو چھوڑ دیا کرتے، وہ میرے نبی کے صحابہ جن کی نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ کا مقصد جنت، وہ نبی کی اس بات پہ حیران ہو گئے۔ حیرانگی کے ساتھ صحابہ نے کہا، قیل یا رسول اللہ من یابا، اللہ کے نبی بھلا وہ کون بد نصیب ہے جو خود سے جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جس نے میری بات آ جانے کے بعد میری بات کو مان لیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری بات آ جانے کے بعد میرا مولوی تو یہ کہتا ہے، پیر تو یہ کہتا ہے، امام تو یہ کہتا ہے، باپ تو یہ کرتا ہے، دادا نے تو یوں نماز پڑھی، فقد ابا، یہی بد نصیب ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اب وہاں پہ جناب میں نے جب دلائل دیکھے، میں تو اللہ سے میں نے سودا کر لیا، میں نے کہا یا رب پوری زندگی غفلت کے اندر گزار دی، آج کتاب و سنت میرے سامنے موجود ہے، میرے نبی کی نماز کا طریقہ میرے سامنے موجود ہے۔ وہاں سے ایک کھلبلی سی مشنا شروع ہوئی۔ اچھا اس بیچ میں میرا ایک دوست تھا، وہ اور میں، اس کا نام تھا فیصل، کراچی کا ہی تھا، ہم دونوں نے ساتھ اسٹڈی شروع کی تھی، ساتھ مطالعہ شروع کیا تھا۔
اب اس کو کچھ لوگ ملے، یعنی ہم دونوں کو ہی ملے، کہ جو مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے اور مسلسل ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یار 21 روزہ تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، وہاں پہ چلو۔ اچھا میں نہیں جا سکا، میں نے منع کر دیا، لیکن جو میرا ساتھی تھا، میرا دوست تھا، اس نے ٹائم نکال لیا، وہ ان کے ساتھ 21 روزہ تربیت پر جانے کے لیے تیار ہوا۔ لیکن چونکہ میں پکا مقلد تھا، میں نے کہا دیکھ بھائی تو جانے کے لیے تیار تو ہو رہا ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، یہ اہل حدیث لوگ ہیں، وہابی لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے تو اپنی نماز کا طریقہ تبدیل کر لے، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے تو ان کی باتوں میں آ جائے۔ کہنے لگا نہیں یار، ایسا ممکن ہی نہیں ایسا ممکن ہی نہیں، پوری زندگی ہم نے حنفیت پر گزاری ہے، موت تک اسی کے اوپر قائم رہیں گے، اس وعدہ کر کے میرے ساتھ وہ چلا گیا۔ اب یہاں پر اتنے میں نے تحقیق شروع کی، میں تو خود اہل حدیث ہو گیا۔ جس نے اس بندے سے وعدہ لیا تھا کہ تو ان کے ساتھ 21 روزہ تربیت پہ جات ہو رہا ہے، لیکن تو نے اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں، چونکہ ہمارا کہنا یہ تھا کہ اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں، بس چلتے رہو، سب صحیح ہے۔ اب وہ بندہ تو روانہ ہو گیا مجھ سے وعدہ کر کے کہ نہیں میں حنفیت پہ قائم رہوں گا، بھلے سے ان کی تربیت حاصل کروں گا، دین کی تعلیم حاصل کروں، لیکن رہوں گا حنفی۔ اب وہ چلا گیا، یہاں پر میں نے تحقیق شروع کی، اسٹڈی شروع کی، مطالعہ شروع کیا، میں اہل حدیث ہو گیا۔ اب 21 دن جب گزرے، وہ نوجوان فیصل جس کا نام تھا، جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جس سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ تو نے اپنے مسلک پر کاربند رہنا ہے، حنفیت کے اوپر ہی، لیکن جب وہ واپس آنے لگا، دن قریب آنے لگے، میں پریشان۔ میں نے کہا یار میں نے تو اس سے وعدے لیے، قسمیں لیے، اب یہ آ کے مجھ سے پوچھے گا کہ یار تو نے تو میرے ساتھ ایسا کیا، اور خود اب جیسے جیسے دن قریب آنا شروع، دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع۔ بہرحال دن گزرتے چلے گئے، دن تو ہوتے ہی گزرنے کے لیے ہے۔ واپس آ گیا، واپس آنے کے بعد میرے پاس پہنچا، میں نے پوچھا بھائی وہاں کے معاملات، وہاں کے ماحول؟ کہنے لگا یار معاملات تو بہت اچھے تھے، کتاب و سنت کا درس ہوتا، قرآن و حدیث کی بات ہوتی، جو بات ہوتی اس کے ساتھ حوالہ اللہ کے نبی کے فرمان کا، کیونکہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا نا، ہم تو سنتے تھے بزرگوں نے یہ کہا، بزرگوں نے یہ کہا، انہوں نے خواب میں یہ دیکھا، دین سارا کا سارا بزرگوں اور خواب کے اوپر۔ کہنے لگا یار جو بات وہ کرتے اس کے ساتھ حوالہ اللہ کے نبی کی حدیث کا، یہ دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان، یہ دیکھو رب رحمان کا قرآن، قرآن اور حدیث، دوسری کوئی بات نہیں۔ اچھا بھائی ہماری ڈسکشن ہو گئی، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی اذان ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ تو نے حنفی ہی رہنا ہے، اہل حدیث نہیں ہونا، اب یہاں تو میں خود اہل حدیث ہو چکا ہوں، چونکہ کتاب و سنت کے آگے میں نے اپنے آپ کو ڈھیر کر دیا۔ اب میں پریشان، نماز کا ٹائم ہوا، ہم دونوں مسجد میں پہنچے، میں فٹافٹ گیا وضو خانے کے اوپر، جلدی سے میں نے وضو بنایا، ایک کونے پر کھڑے ہو کے میں نے نماز شروع کی۔ میں نے کہا یار اس کو نہ پتہ چل جائے کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، ورنہ یہ کہے گا مجھے روکا خود ہو گیا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، نماز شروع کی، سینے پر ہاتھ میرے باندھے ہوئے، اتنے میں نماز میں محسوس تو ہوتا ہے نا، دیکھا وہی ظالم میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب نماز میں محسوس سب کچھ ہونے لگا، اس نے بھی رفع دین کیا تھا، ہاتھ اس کے بھی سینے کے اوپر تھے، رکوع میں جانے سے پہلے اس نے بھی رفع دین کیا۔ اب پوری نماز تجسس کے اندر تبدیل ہو گئی، وہ بھی یقیناً سوچ رہا ہوگا، میں بھی سوچ رہا تھا، سلام پھیرا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں ہی مسکرانے لگے۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے چھوڑ، تجھے کیا ہوا؟ اور تو مجھے روکا کرتا تھا، مجھے منع کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا یار اللہ کی قسم بہت اپنے آپ کو سمجھایا، لیکن کتاب و سنت کے آگے بالآخر ڈھیر ہونا پڑا۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمان نہیں، اللہ کی قسم جس کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آئے، رب رحمان کا قرآن آئے اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہم تو بغیر دلیل کے چلیں گے، مومن دلیل کا طلبگار ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کے فرمان کو پیش کیا جائے اور وہ دلیل کے طور پہ آباء و اجداد کے مذہب کو پیش کرے، یا وہ یہ کہہ دے کہ نہیں جی ہمارے لیے بغیر دلیل کے ہی کافی، ہم تو چلتے رہیں گے۔